स्ट्रॉन्ग और आप की ब्लैक मैजिक एंटिटी को, आपकी ईवल आई एंटिटी को, इवन वो हमारे पास 234 ऐसी मखलूक हैं जो हमारे साथ रह रही हैं। स्ट्रॉन्ग ताला ने जब भी मुखातिब किया तो है जिनों को किया है। आप और एक नाकाम शख्स का जो हो रहा है जी। थोड़ा सा इस पे जरूर बताया था कि हमारे जो दो हर्डल का शिकार हैं, स्ट्रगल का शिकार जी। है, वो अपनी जिंदगी में वो चीज ला सके, वो कामयाबी। पहले हम ये करेंगे कि नाकाम इंसान का और कैसा होता है। ये तो आंखों से नजर आता है। और जी जी ये अल्लाह ने बड़ा खास करम किया है। पहले मैं स्ट्रॉन्ग इंसाइक्लोपीडिया है, डिक्शनरी है, इल्म का एक समंदर बहर है जो बह रहा है और हम उससे फैजियाब हो रहे हैं। मैं ऐसे ज़रूर पूछूंगा कि हमारे माशरे में हमारे लोग दाएं में कुछ लोग ऐसे बीमार आ जाते हैं जिनका इम्यून सिस्टम, जिनका मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाता है और लाज बीमारी मुब्तला हो जाती है। खुदा न करे डॉक्टर जवाब देते हैं, हकीम जवाब दे देते हैं, नेचुरलिस्ट जवाब दे। तो जब इजाज साहब से पूछे अगर कोई ऐसा पेशेंट आ गया जिसका इम्यून सिस्टम भी बर्बाद हो गया, मेटाबॉलिज्म बर्बाद हो गया, उसके वाइट सेल भी बर्बाद हो गया और वो बीमारी उसको खाई जा रही है, तो वो क्या इकदाम करे ताकि उसका औरा मजबूत हो और उसको ज़ाहिर बातिन दोनों हवाले से मजबूती हासिल हो? सो ये आपके तवज्जुह से मैं बात कर रहा हूँ कि कोई 4-5 दिन पहले मेरा ऑनलाइन सेशन था। तो उस पे जब ऑनलाइन सेशन में आप क्लिक करते हैं तो सामने बच्चा आ जाता, आप बैठे होते हैं। तो जब मैंने एनवायरनमेंट देखा तो उस बच्ची से पूछा, अफगानिस्तान से था वो। तो मैंने उससे पूछा कहाँ हूँ? उसने कहा सर मैं ना हॉस्पिटल के कमरे में हूँ, मैं सुसाइड अटेम्प्ट के बाद जिंदा बची हूँ। तो मेरे बड़ी बहन ने मेरा सेशन बुक करा दिया आपके साथ। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने उसको थोड़ा सा प्रिपेयर किया। सर एक इतना सा खाना है आपके माइंड में जो आपको आपकी एनर्जी ब्रेन तक पहुंचने नहीं देता। मेरा ख्याल है कि विद इन 17 मिनट उस बच्ची ने अपने वो जो अपनी बटरफ्लाइज लगी वो उतार के ना हंसना शुरू कर दी। मैं इतनी सी बात है, ये मसला तुम्हारी जर्नी है, तुम्हारे हस्बैंड की है, तुम्हारे बच्चों की है। ये मेरे अल्लाह ने जर्नी आपकी बनाई है कि इसको अच्छी तरह गुजारो और मुझे आके थैंक यू बोलो। उस दुनिया में मेरा थैंक यू बोलो। तुम्हें क्या लगे कोई अच्छा या बुरा, तुमने उसकी कब्र में जाना है, तुमने अपना सफर गुजारना। सर हमारे पास यहाँ पे इस मुआशरे में दो चीजें हैं। मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी तवज्जो से, एक तो हमारे पास जो आर्ट ऑफ इग्नोरिंग थिंग्स है ना, वो नहीं बताया गया हमें। इग्नोरिंग जी बड़ा डिफरेंट एंगल, नया एंगल आप दे रहे हैं। जी जी कि चीजों को इग्नोर कैसे करना। मैं वापस आया हूँ, मुझे रास्ते में एक बंदा मिला और उसने मुझे अभी कोई बुरा भला कह दिया। आप जब किसी गांव में जाते हैं तो कुत्ते गाड़ी के पीछे भागते हैं, ना वो गाड़ी में बैठना चाहते हैं, ना वो आपको काटना चाहते हैं, बस वो भौंक रहे हैं। आपने मंजिल में उनको रोकना नहीं, आपने इग्नोरिंग थिंग। आपकी 85% प्रॉब्लम वो होती हैं जिसका आपके साथ कोई ताल्लुक भी नहीं होता और आप उनको अपनी प्रॉब्लम बना लेते हैं। इस मुआशरे में 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपकी तवज्जो से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक आर्ट ऑफ इग्नोरिंग थिंग्स, दूसरा बिलीव का जो मामला है ना उसको हम नोइंग पे नहीं लेके जा रहे। हमारा पूरा सिस्टम, एक फेथ अलग चीज़ है, दीन का, मज़हब का, फ़िरके का, वो उसको हम नहीं बात कर रहे। जो छोटे छोटे बिलीव्स हैं हमारे, उनको नोइंग में नहीं लेके आ रहे। मिसाल के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि साथ वाले कमरे में कुत्ता बंधा हो, आप मुझे फरमाते कि मैं कहता हूँ जी ठीक है मेरा बिलीव है, मगर उस पर यकीन तब आएगा जब मैं जाके नज़रों से उसको देखूंगा। यहाँ पे लोग बिलीव और फेथ और नोइंग को इनके दरमियान झूल रहे हैं। सर यकीन करें, जिस वक्त उनको ये पता चल गया कि हमारी तमाम खुशियाँ मेरे अल्लाह ताला के साथ वाबस्ता है और वो हमारा बेहतरी चाहता है, तो उनको पता चल जाए कि जो हम बुरी खबर समझ रहे हैं वो तो अच्छी खबर है। वो तो अच्छी खबर है। सर यहाँ पे ना तो हम इग्नोर कर पाते हैं, ना खुद को माफ़ कर पाते हैं, ना किसी और को। ना हमें बताया गया कि माफ़ी बहुत ज़रूरी है। मेरे इख्तियार में सर 2 लोग हैं जिनको मैं माफ़ कर सकता हूँ, वो मैं करता नहीं। अल्लाह से करोड़ों लाखों अपनी खाने पे मांगता हूँ, तो मेरे इख्तियार में 2 लोग हैं। सर हम माफ़ नहीं करते। डिप्रेशन कहाँ से पैदा होता है? आपका डिप्रेशन शुरू होता है एक ऐसे ख्याल से जिसको आपका हल ना मिल रहा हो, और वो ख्याल पैदा होता है आपके किसी कॉम्प्लेक्स से, वो कॉम्प्लेक्स पैदा होता है आपके किसी डिसऑर्डर से। अगर आप, वही बात आ जाती है, अगर आपकी ब्रेन की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी जाए कि वो आपकी तमाम स्ट्रेस को एलिमिनेट कर दे, तो आपके लिए आसानी है। आप मुझे बताएं, आपके पास तो सर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, उनमें से सिर्फ 2% ऐसे लोग होते हैं ना जो बाकी अपनी वो जो मैनिफेस्टेशन ऑफ नेगेटिव एनर्जी है उसमें घूम रहे हैं। ये जो जितनी भी यूनिवर्स है ना सर, ये आपकी सोच पे मेरे अल्लाह ताला ने चलाई हुई है। क्योंकि सब तो अल्लाह को, सब हर बंदा तो किसी मज़हब पे या दीन पे नहीं होता, तो उनको भी ये बिलीव है कि जो हमारा सोच हमारी अपनी ज़ात के लिए बनेगी ना, ये पूरी यूनिवर्स वो रास्ता हमारे लिए बनाता जाएगा। सर हम डिप्रेशन में आए क्यों?
ہمارا کون سی ایسی چیز ہے جو میرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرووائڈ نہیں کی؟ سر یہ جتنے بھی ڈپریس لوگ ہوتے ہیں، میں ان سے ایک بات کرتا ہوں کہ اچھا فائنانشیل پرابلم ہے، اس نے کہا، میں نے کہا یار یہ آنکھیں دے دو 2 کروڑ لے لو، نہیں جی کیوں؟ میں کہتا ہوں ایک انگلی دے دو 5 لاکھ لے لو، نہیں ایک ہاتھ دے دو 5 کروڑ لے لو. پھر میں کہتا ہوں اربوں تم لے کے پھر رہے ہو، ارب تو تم لے کے پھر رہے ہو، روتے ہو تم لاکھوں کو. تو سر ہمیں احساس نہیں دلایا گیا کہ شکر نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو بجائے کندھا دینے کے ان کے ڈر میں شامل ہو جاتے ہیں. سر ڈر میں نہیں شامل ہونا نا، ان کو ہاتھ پکڑ کے باہر نکالنا ہے. بالکل. خواتین و حضرات جو بات کی ہے نا اعجاز بھائی نے، میں بالکل سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ سب سے قیمتی ہیں. آپ اپنے مینٹل فلیور کو کسی تھرڈ کلاس بندے کی وجہ سے خراب کرتے ہیں. جب اپنے گھر پہ، اپنے بستر پہ، اپنے باغ میں، اپنے باغیچے میں، ٹی وی کے سامنے وہ بندہ گھر بیٹھا، آپ اپنے فلیور کو، اپنے پلیئر کو خراب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہے. جب تک آپ اگنور کرنا نہیں سیکھتے ان لوگوں کو جو لا تعلق ہے، جن سے آپ کا تعلق نہیں، جن سے آپ نے ملنا بھی نہیں، ان کی وجہ سے آپ اپنے مینٹل پلیئر کو، اپنے باطنی خوشی کو جو لطف ہے آپ کے اندر، اس کو آپ جب ضائع کرتے ہیں تو گھر میں بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، آپ خود ڈسٹرب ہوتے ہیں، آپ کے گھر والے ڈسٹرب ہوتے ہیں، آپ کا فلیور خراب ہوتا ہے، آپ انگزائٹی سے اسٹریس میں، اسٹریس سے ڈپریشن میں، ڈپریشن سے نیگیٹیوٹی اور سوسائڈ کی طرف جلاتے ہیں. جس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو مینٹل فلیور ہے، ہمارا جو خود ذاتی ہماری وجود ہے، اس کا خیال کرنا اور اس کو غیر ضروری صدموں سے بچانا ہے. اگر آپ اس میں الجھ جگہ تو ٹوٹتے چلے جائیں گے. یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ اگر کیا یہ پاسبل ہے کہ بندہ حسد نظر سے کسی کو دیکھتا ہے اس کا اورا ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بالکل بالکل. میں بھٹی صاحب کی طرح اگر بننا چاہتا ہوں تو میں ایک تھاٹ کریٹ کروں گا. پہلے حسد میں آؤں گا، پھر بغض میں آؤں گا، پھر کینے میں آ جاؤں گا، پھر رب کی تقسیم پہ جاؤں گا کیوں اس کو کیوں دیا اس تک. اور اس کے بعد جیسے ہی میں وہ سوچوں گا نا تو میری انرجی میری آنکھوں کے ذریعے آپ کے اوپر پڑنی شروع ہوگی. تو جیسے میری وہ انرجی آپ کی اورے پہ پڑی تو اگر اس نے کوئی بھی رنگ چھو لیا اس میں نیگیٹو انرجی نے تو وہ تو غائب ہو گیا نا میری لائف سے. یہ جو نظر لگے بندش ہو گئی یا کسی رشتوں کی بندش ہو گئی، پیسوں کی، تو وہ کسی کی حسد کی نیگیٹو انرجی سے. تو اگر آپ کا اورا سٹرونگ ہے تو وہ اس کو سسٹین کر لے گا. جی 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 نظر کو بھی جادو کو بھی. آپ کا سٹرونگ اورا آپ کی بلیک میجک اینٹیٹی کو، آپ کی ایول آئی اینٹیٹی کو، ایون وہ ہمارے پاس 234 ایسی مخلوق ہیں جو ہمارے ساتھ رہ رہی ہیں. 234 مخلوق ہیں ہمارے ساتھ. ہم تو صرف جنات ہم سے پہلے سے جنات تو ہم سے وہ دیکھیے جی وہ تو ہماری طرح حساب دینے والے. ہم میرے اللہ تعالیٰ نے جب بھی مخاطب کیا تو ہے جنوں کو کیا ہے. پھر ہمارے اپنے اندر 6 سیلف ہیں، 5 اس میں آپ سمجھتے ہیں مجھ سے زیادہ بہتر، 5 نوری ہے 1 ناری ہے. جو آپ کے جو اپنے سیلف ایکٹیویشن پہ لگا دیں ٹائم اور وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ایسے بھائیوں کی طرح یا آپ کے ساتھ، تو آپ نے تو ان کو ایکٹیویٹ کر کے دنیا میں جا کے سفر کرنا نا، بلکہ دنیا کے بعد بھی آپ جائیں گے تو آپ کی سیلف آپ کے لیے ثنا کرتا ہے. تو سر یہ جتنے بھی معاملات ہیں اگر آپ کا اورا سٹرونگ ہے نا، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اورا سٹرونگ کیسے ہو. ایک کامیاب اور ایک ناکام شخص کا جو ہو رہا ہے تھوڑا سا اس پہ ضرور بتایا تھا کہ ہمارے جو 2 ہرڈل کا شکار ہیں، اسٹرگل کا شکار ہیں، وہ اپنی زندگی میں وہ چیز لا سکے، وہ کامیابی. پہلے ہم یہ کریں گے کہ ناکام انسان کا اورا کیسا ہوتا ہے. ناکام انسان کا اورا لیکی ہوتا ہے. مجھے تو آنکھوں سے نظر آتا ہے اورا. جی جی یہ اللہ نے بڑا خاص کرم کیا ہے. پہلے میں اس کو کوئی مصیبت سمجھتا تھا، اب پتہ چلی یہ تو انعام ہے. یہ تو انعام. سر جو ناکام بننے کا اورا ہوگا نا وہ ہمیشہ حسرت میں رہے گا دوسرے سے. وہ حسرت میں کہ میرے پاس یہ بٹی صاحب والی ویسٹ کوٹ کیوں نہیں ہے، یہ گھڑی میرے پاس میں کیوں نہیں ہے بٹی صاحب والی، ایسے خوبصورت گھنے بال میرے کیوں نہیں ہے. جو اس کے پاس ہے وہ اس کو نہیں سوچتا، اپنی موجود نعمتوں کا اسے بالکل احساس نہیں ہوتا. تو اس کا اورا آہستہ آہستہ سکڑنا شروع کر دیتا. جب آپ کا اورا وہ رب کی بلیسنگ سے بھی محروم ہوتا ہے ہر طرح سے. سر دیکھیں پھر اس کا میری ایک بات بتائیں، جو اللہ کے ساتھ وابستہ ہے وہ تو دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوگا. وہ تو میرے شعر ہے نا آپ میں، آپ کا نام، بڑے ایسے دوست ہیں میرے یہاں پہ جن میں میرے شعر ہے. اگر وہ پھولتے پھولتے میں کہتا ہوں یہ میں ہوں، یہ بڑی صاحب میں ہوں، یہ فلاں صاحب میں ہوں، یہ ہمایوں صاحب میں ہوں، یہ فاروق میں ہوں، یہ میں ہوں. سر لوگوں کو یہاں پہ اس معاشرے میں شعر ڈالنے نہیں آتے. ان کو جب شعر ڈالنے آ جائیں گے نا تو بھٹی صاحب اگر اوپر جائیں گے تو میں بھی اب رسی کو پکڑ کے ساتھ تھوڑا بہت اوپر چلا جاؤں گا نا، مگر اس غبارے کو میں بھٹی صاحب کی ہوا نکالوں گا تو ان کی نہیں نکلے گی، میری نکلے گی ہوا. تو سر یہ جتنی بھی ہمارے معاشرے میں ناکام شخص جو ہے اس کا بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے.
جو اور اس کے اندر سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے سر کہ وہ اپنے سے چھوٹوں کو نہیں دیکھے گا. وہ شاکر نہیں ہے, وہ شاکر نہیں ہے, وہ اپنے سے چھوٹوں کو نہیں دیکھے گا, وہ جو اس کے پاس نہیں ہے نا بیچارہ. سر میں پچھلے دنوں ایک چیز دیکھ رہا تھا, مجھے بڑی پسند ہے, اس پہ ایک سٹوری ہے, پنٹو سٹوری. یہ میں آپ کی توسط سے سب اپنے بہن بھائیوں کو پلیز, کہ ایک پنٹو بندہ ہوتا ہے اور وہ اس سے کوئی نیکی ہو جاتی ہے اور اللہ کے پاس جاتا ہے, یا وہ انہوں نے اس پہ گاڈ لکھا تھا, جیسس نا. وہ کہتا جیسس آتا ہے, اسے پوچھتا کہ بھئی کیا چاہیے. اس نے کہا جی مجھے نا $100 ملین دے دیں. وہ کہتے جاؤ پوچھ لو, مشورہ کر لو, چاہیے. وہ جاتا ہے اپنے وہ غریب لوگ بہن بھائیوں کے پاس, وہ کہتا مار دے گا کوئی تمہیں, کچھ اور مانگو. وہ آتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے اپنی دائمی زندگی دے دیں. وہ کہتا اچھا میں جا کے پوچھو. ہوتے 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 اس کے مرنے کا وقت آ گیا, تو وہ اپنے گھر سے پوچھتا کہ مجھے کیا مانگنا چاہیے تھا. اس نے کہا جو میں نے دیا نا تیرے لیے سب سے بہترین تمہارے لیے وہی تھا, تمہیں کچھ نہیں مانگنا جو میں نے چاہیے. تمہیں دیا تھا, جو میں نے تمہیں دیا تمہارے اس کریکٹر کے لیے سب سے اچھا ہوا. سر اگر آپ غور سے دیکھیں دنیا کی, ابھی میں بھائی کو آپ کے سامنے دفنا کے, اور میرا باپ بھی تھا, بڑا بھائی بھی تھا, والد صاحب فوت ہو گئے. جب میں ان کو نہلا رہا تھا نا سر, خود اپنے ہاتھ سے دفنایا بھی, میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ یا اللہ شکر ہے کہ میں اس کو ان تقاضوں سے دے رہا ہوں جو تو چاہتا تھا. یا اللہ اس کے بعد اس کی زندگی مصیبت بنتی, دردیں ہوتی, یہ تو بڑا اچھا ہو گیا. اللہ آپ یہاں پہ میرا اللہ آقا کریم ہے, وہاں پہ کوئی پریشانی ہو سکتی ہے, وہاں پہ کوئی غم ہو سکتا ہے. وہ میرا اللہ تعالیٰ کسی کو تنگ کر کے کیا کرے گا, اتنا بڑا بادشاہ, ہم تو بادشاہوں کا بادشاہ, وہ کسی کو اکلوتا, اور وہ شریک ہی نہیں اس کا. سر میرے جیسے آپ ہمارے برین میں نا, ہمارے برین چھوٹے ہیں نا, تو ہم نے اس کی رحمت کو بھی بڑا چھوٹا نعوذ باللہ کر دیا. جیسے رب کو بڑا چھوٹا بنا دیا نا. تو سر یہ جتنے بھی یہ لوگ جن کا اورا ٹوٹتا ہے نا, یہ کمپیریزن کرتے ہیں بہت زیادہ کمپیریزن کرتے ہیں. ایک دوسری بات یہ بڑے ججمنٹل ہوتے ہیں, لوگوں میں خامیاں ڈھونڈتے ہیں. جو بندہ دوسروں کے خامیوں پہ نظر رکھے گا نا, ایگزیکٹلی وہی خامی اس کے اندر کریٹ ہوتے جائے گی, جو ان پہ نظر رکھے گا, جو ججمنٹل ہوگا. اور جو لوگوں میں خوبیاں ڈھونڈے گا نا, اللہ تعالیٰ وہ خوبی اس میں دیتا رہے گا. سبحان اللہ. ناظرین, یہ وہ موتی ہیں, یہ بصیرت کی وہ گرے ہیں جو آج اعجاز صاحب کو رہے ہیں. یہاں میں ان کی صحبت سے ایک اور فائدہ اٹھاؤں گا. ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم پڑھائی میں ہمیں مشکل آتی ہے, ہمارا دماغ کام نہیں کرتا, ہمیں یادداشت کام نہیں کرتی. ہمارے وہ بچے, ہمارے وہ اسٹوڈنٹ, ہمارے وہ بڑے جو پڑھائی کے حوالے سے کام کرتے ہیں, وہ اورے کے حوالے سے کیا کام کرے تاکہ ان کی یادداشت, ان کی پڑھائی, ان ساری چیزیں بہتر ہوں. میں ایک پریکٹس بتاتا ہوں جی. پلیز. یہ ہمارے ہاتھوں کے اندر ریسپٹرز ہوتے ہیں. آپ نے پرانے زمانے میں ویڈیو گیمز دیکھی ہوں گی, لوگ ایسے کرتے تھے, ہاتھوں سے گولے نکلتے تھے, وہ اسٹریٹ فائٹنگ میں, میرا بھی کریکٹر اس میں بڑا فائدہ. سر یہ ریسپٹرز جو ہے نا, یہ انرجی کے, ان کو آپ کے توسط سے کیمرے میں اپنے بہن بھائیوں کو فائدہ اٹھائے ناظرین کہ ایسے اپنے ہاتھوں کو کتنے منٹ نہیں 30 سیکنڈ, اور اس کو اپنے ذہن کانوں سے تھوڑا سا 1 انچ پہلے دور رکھ لیں, اور یہ فیل کریں کہ آپ کے یہ ریسپٹر آپ کے برین سے جتنے بھی نیگیٹو تھاٹ ہیں, یہ لیسدار گاڑی کی طرح ہوتے ہیں, وہ کھینچ رہے ہیں. تو میں جب اس وقت ایسا کر رہا ہوں سر, اگر آپ کر لیں تو آپ کو ایسے کریں اور ان کو کان کے پاس رکھیں اور آنکھیں بند کریں, اور تو تھوڑی دیر میں آپ کو دونوں ہاتھوں پہ اب یہ ٹکلش ہونی شروع ہو جائے گی. تو جیسی ہوتی ہے نا سر, یہ سائنٹیفک بتا رہا ہوں, تو آپ کی جتنے نیگیٹو تھاٹ ہیں, تو پھر آپ ہاتھ جب جھاڑتے ہیں, ہمارے دیکھنے والے پھر ایک دفعہ دیکھ لیں, وہ جن کو منفی خیال آتے ہیں, جن کو غصہ آتا ہے, ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس آتا ہے, اور وہ اس سے فوری ریلیف مانگتے ہیں, تو وہ میجک ٹرک دے رہے ہیں. ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے. سر بتائیں وہ کیا کریں. سر اپنے ہاتھوں کو ایسے رب کریں 30 سیکنڈ, ٹھیک ہے, اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے پاس ساتھ نہیں لگانا, 2 انچ کا فاصلہ ہونا چاہیے. اب کتنے منٹ کے لیے کھڑا کرنا ہے سر؟ یہ تو جو جتنی مرضی کر لیں, جب تک آپ کو یہ ٹکلش ہوتی رہے گی, اس کا مطلب ہے آپ کا برین نیگیٹو تھاٹ, اور آنکھیں بند کر کے, اور دھیان ہاتھوں کی طرف ہے. آپ نے تھوڑی دیر بعد ان کے ہاتھوں میں یہاں پہ ٹکلش ہونی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے کرنے کے بعد آپ نے یہ ناک اور دونوں باہوں کے درمیان ایک سپیس ہے, ٹھیک ہے, اس کو اپنی شہادت کی انگلی سے پکڑ کے اس کو زور سے دبائیں 5 سیکنڈ اور چھوڑ دیں. اس کے بعد آپ سوچیں تو آپ کی برین فوگ اچانک غائب ہو گئی. دیکھیں اگر کسی کا برین کام نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب ہے اس کی برین انرجی ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے. میں جتنا کر سکتا ہوں جی, دیکھیں ہم سب, میں تو اکثر ابھی بات کر کے آیا تھا میں ایک جگہ پہ, تو مجھے کہتے جی آپ اسٹوڈنٹ بنائیں گے. میں کہ نہیں. کہتے آپ اسٹوڈنٹ کیوں نہیں بنا رہے؟ میں کہ میں اسٹوڈنٹ کیوں بناؤں, میں تو استاد بناؤں گا. میں تو بابا بلے شاہ والے پیٹرن پہ چلوں گا کہ جو بابا اپنا میاں صاحب کا نام بلند بابا بلے شاہ, تو میں تو ایسے اسٹوڈنٹ بناؤں گا جو استاد ہوں. میں تو سر یہ جتنی بھی آپ کی لائف کی ذمہ داریاں ہیں, مشکلیں ہیں, یہ سب آپ کی باڈی کی فریکوینسی پہ ہے. آپ کی باڈی کی فریکوینسی بنا رہی ہے,
उसी से वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है और वाइब्रेशन चीजों को खींचती है। तो हम बुरी चीजें क्यों खींचे अपनी तरफ? Very nice, आप very nice. जैसे ही अपने लिए वाइब्रेट करेंगे ना अच्छी, तो आप जंगल में बैठे होंगे ना, वहां पे भी आपके ऊपर धन दौलत आनी शुरू हो जाए। जैसा हमारे बहुत सारे देखने वाले जिन्हें जिंदगी में कोई टारगेट रखा है, कोई मकसद रखा है, कोई मिशन रखा है, कोई रिश्ता है, कोई शादी है, कोई जॉब है, कोई कारोबार है, उनका वो कारोबार पूरा वज़ाइफ कर लिए, तस्बीह कर ली, ज़िक्र अज़कार कर लिए, अपने टारगेट को हासिल करने के लिए वो कौन सी प्रैक्टिस या मशक करे ताकि उस टारगेट की तरफ बढ़ सके, पॉजिटिव हो जाए? पहले अपने दिन में कम से कम आधे से पौना घंटा नेचर के साथ जरूर गुजारें। खाली दरख्तों में, घर में, छत पे या जहाँ पे चिड़ियों की चहचहाट हो, पहाड़ हो, नेचर के साथ। और मैं आपकी तरफ से एक और बात भी बताता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि उनको बहुत एंजाइटी हो जाती है, बहुत डिप्रेशन हो जाती है। तो मगरिब से पहले या असर से पहले आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे एक अकेला दरख्त हो। कोई ऐसा हमारा देखना जो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, खौफ का शिकार है और वो मगरिब से पहले किसी अकेले दरख्त के पास चला जाता है, और सर आप उसको थोड़ा सी देर के लिए ना उसको पकड़ के हक कर ले, ये सीने का, ये जो आपका दरख्त को और आपने हार्ट चक्रा उसके साथ जैसे टच करेंगे ना, आपका दरख्त सल्ब कर लेते हैं आपकी नेगेटिव एनर्जी और आपको पॉजिटिव एनर्जी आपको हील करते हैं। आप हैरान होंगे कि मेरे पास जो बहुत सारे लोग इजाज भी आते हैं ना डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस की वजह से, तो मैं जब उन्हें कहता हूँ कि नेचर के साथ टाइम गुजारें, और वो कहते नेचर के साथ, कहते नेचर के साथ बैठने से, टाइम गुजारने से मेरे नेगेटिव केमिकल पॉजिटिव केमिकल में हल होगा। तो इसका मतलब है दरख्त, वो वेव्स, वो शुआएं, वो रोशनी, वो अल्लाह ने ये जो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी कभी कोई अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं या कोई अच्छी नात सुनते हैं या कोई अजान, कभी कभी उस दिन मैं टर्की में था, कूनिया में, तो एक अजान हुई बट साहब मेरे तमाम रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब है उस मुअज्जिन को अल्लाह ने वो रिदम दिया हुआ था कि जो पता नहीं उसने कहाँ से। तो ये आपके जितने भी आपकी बॉडी के, जिसको हम रोंगटे कहते हैं, ये आपके, आप समझ लें कि ये आपके रिसेप्टर्स हैं। तो जैसे आप किसी भी नेचर के साथ टच करते हैं ना, आपके रिसेप्टर्स उनके अंदर से एनर्जी लेके पॉजिटिव एनर्जी को डाइल्यूट कर लेते हैं। देखें तेजाब है ना, आप अपनी बॉडी में कितनी रखेंगे, हर वो नेगेटिव एनर्जी जो आपकी सोच से पैदा होती है वो आपकी बॉडी में तब तक रहती है जब तक आप उसको निकाल नहीं लेते। तो हमने अपने अंदर तेजाब क्यों भरना है? मैंने अर्ज कर ली ना सर, खुशबू में रहेंगे तो खुशबू बेकार। अक्सर कहते होता है अगर आप खुशबू की दुकान पर जाते हैं तो बाहर आते हैं तो आपके कपड़ों से खुशबू आती है, और अगर आप किसी गटर के पास कुछ अरसा वक्त गुजारते तो आपकी बू आती है। तो अपने वजूद के अंदर खुशबू कैसे भरनी है और गटर को कैसे निकालना, वो बड़ी नायाब किस्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बंदा चाहता है कि मैं ना रूहानी तौर पर स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ, मेरा मुराकबा हो, मेरे मुशाहदे हो, मेरे ख्वाब हो, मुझे वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाए, बातिन मेरा खुल जाए, उसके लिए औरा हमारा क्या रोल अदा करेगा? औरा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि औरा आपको तमाम चीज़ों में ग्राउंडिंग करेगा। मिसाल के तौर पे कुछ लोग होते हैं जिनका रेट ख़राब होता है, तो मैं उन्हें कहता हूँ ज़मीन पे बैठा करें। ज़मीन पे बिल्कुल ज़मीन पे, जैसे खाक नशी, जैसे आप ज़मीन के साथ टच होते हैं ना, ग्राउंडेड होते हैं, तो मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली जब आप ग्राउंडेड होते हैं ना, तो वहाँ से आपका सफ़र ऊंचाई का शुरू होता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है ना सर, कि या अल्लाह मुझे लोगों की नज़र में बड़ा और अपनी नज़र में छोटा कर दे। हाय हाय, ठीक है, लोगों की नज़र में बड़ा, अपनी नज़र में छोटा। तो जैसे आप ग्राउंडेड होते हैं ना, तो आप स्काई की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद मैं जल्दी आपके तवज्जो से ये तमाम एनर्जी पॉइंट के उनको क्यों भी बता दूं कि अगर आपका रेड है तो आप बैठ के किसी वक्त भी ज़मीन के साथ बैठें, और आप वो बात करूंगा जो शायद किसी भी क्रिश्चियन भी होंगे, हिंदू भी होंगे, सिख भी हमारे बहुत ज़्यादा भाई हैं, ताकि हम ह्यूमैनिटी की बात करें। मेरा अल्लाह ताला रब ठीक। तो आप जैसे ग्राउंड होते हैं, ज़मीन पे बैठते हो, तो आपका रूट चलना शुरू करता है। फिर ख़वातीन का जितना ये ऑरेंज कलर का मसला है, वो जितनी भी इस वक्त शाम के वक्त सिर्फ टेक लगा के ये महसूस करे कि मेरे अंदर एक छोटी सी बच्ची है 12 साल की या 10 साल की, वाइट फ्रॉक में गुड़िया पकड़ी हुई है, और मैं उसको प्यार कर रही हूँ, मैं उसकी बात सुन रही हूँ, और वो तमाम बातें हैं जो वो किसी के साथ नहीं कर पाई, उस बच्ची के साथ कर ले। तो जैसे जैसे होगा तो उनकी ये ऑरेंज एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। येलो के लिए आपको मैंने बता दिया कि सूरज के सामने आप चले जाएं, अपनी एनर्जी को फील करें। ग्रीन आपको माफ करने से ही आएगी। अगर आप किसी एक बंदे से भी नाराज हैं, अगर किसी बंदे के लिए आप कोई कदूरत रखते हैं, अगर आप किसी बंदे पे गुस्सा रखते हैं, तो ग्रीन आपका ठीक नहीं होगा, तो इसके लिए आपको माफ़ करना पड़ेगा। फिर आपकी मोहब्बतें, फिर ये जो थ्रोट चक्र, अगर आप इस पे हाथ रखें, इसका बड़ा आसान है, ये तो बहुत आसानी से खुल जाता है। ये अगर आप सिर्फ इसको यूँ पकड़े और आप 3 दफ़ा कहें कि अल कलीम अल कलीम अल कलीम जी,
تو وہ اس کے ساتھ کھل جاتا. اگر جو لوگ نہیں کہتے تو صرف اس کو وائبریٹ کرتے, اگر کوئی اور مکتبہ فکر کے ہو تو صرف اگر آپ اس کو وائبریٹ کر کے کسی آواز سے کتنے منٹس کے لیے؟ 3 منٹ کے لیے, بس 4 منٹ کے لیے. تھرڈ آئے تو آپ کے سجدے کے ساتھ میرا اللہ تعالیٰ بہت اچھا کھول دیتا ہے آپ اس کے سامنے. اور یہ جو ڈیوائن کنیکشن ہے نا سر, یہ میرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا کنیکشن سے ہی آتا ہے, اور وہ کنیکشن ہوتا ہے انسانوں کے ذریعے. اگر میں اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں اور کوئی بھی انسان میری زبان سے انسانوں کے لیے نفع اور نہیں, میری نقصان کونی نہیں چبے, ہاں. زبان سے چبے, اچھا یہاں پہ ایک اور بھی جہاں پہ خیر ہوگی نا سر وہاں پہ شر ضرور ہوگا. تو وہ جو شر ہے نا اس کو اگنور کرنا اور خیر کی طرف بھاگنا ہے, تو آپ کی اتنی آسانیاں ہو جاتی. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میری زندگی کا تجربہ, یہ جو اللہ نے جو کچھ دنوں میں کچھ چیزیں ایسی کی ہیں کہ قربان جاؤں میں اس کی. سر جو انسانوں کو آپ دیں گے نا, میرا اللہ آپ کو دینا شروع کر دیتا ہے. جو بانٹیں گے وہ ملے گا. جو آپ کو ایک چیز چاہیے, آپ کو پیسے چاہیے, آپ کے پاس جو بھی ہے نا تھوڑے بہت وہ دینا شروع کر دیں. پھر سر یہ جو ڈور مینز ہوتے ہیں نا جو آپ کے لیے دروازہ کھولتے ہیں, چاہے وہ گاڑی کا ہو, ہوٹل کا ہو, سر ان کی عزت بڑی ضروری ہے, بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میرے آقا کریم نے کیا فرمایا تھا کہ میں شہر ہوں, علی کیا ہے, دروازہ ہے. تو جو ڈور مین ہوتے ہیں نا وہ علی کے دروازے کے ہوتے ہیں نوکر, تو ان کی آپ عزت کریں گے تو وہ لیں گے نا آپ کے. پھر سر ایک اور ہمارے معاشرے میں جو اصل بنیاد مجھے لگتا ہے, سر سب نے یہ واقعہ سنا ہوگا, کہ حضرت علی ایک جنگ میں کسی کے سینے پہ گئے تھے اور ان کو قتل کرنے لگے تھے, اس بندے نے منہ پہ تھوک دیا, تو انہوں نے چھوڑ دیا. اس سے بڑی مثال اپنی ترک ذات کی, نفس تزکیہ نفس کی سے بڑی مثال کوئی نہیں. سر اگر آپ کے اندر کسی بھی بندے کے ساتھ انا کے لیے لڑ رہے ہیں نا, تو آپ اس دروازے سے اس شہر میں نہیں داخل ہو سکتے اگر اتنی بھی انا ہے. اگر آپ روحانیت کے, تصوف کے, فقر کے, درویشی کے دعوے دار ہیں تو آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہیں. آپ اس روڈ پہ کھڑے ہونے کے ایلیجیبل نہیں ہیں جب تک آپ کا تزکیہ نفس سینہ صاف نہیں. میں سمجھ گیا. اگر آپ کا غصہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے, آپ کی محبتیں بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. آپ کی تو ذات اب نفی کریں گے. اگر کوئی بندہ کسی پہ غصہ کرتا ہو تو کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ جو قرآن پاک میں ذکر ہے سورہ دین میں کہ جب روز محشر جب مرد اور عورت چلیں گے تو ان کے آگے پیچھے نور ہوگا, تو وہ نور اورے سے ریلیونٹ ہے یا کچھ اور؟ سر اورا ہی ہے نا آپ کا اورا. تو آپ کی دیکھیں آپ کی پوری میگنیٹک فیلڈ ہے. اس کپ کا الگ اورا ہے. اچھا سر شہر کا الگ اورا ہوتا ہے, گھر کا الگ اورا ہوتا ہے, اپنا اس اسٹوڈیو کا الگ ہو رہا ہے, پھر ملک کا الگ ہو رہا ہوتا ہے, پھر اس پلانٹ ارتھ کا بھی الگ, سمندر کا, دریاؤں کا, پانی کا, پہاڑوں ہر چیز کا. جیسے جیسے آپ کسی گھروں میں جاتے ہیں نا تو دل کو نہیں کو ہاتھ پڑتا, تو اس کا مطلب ہے وہ اورا ہی ہے نا اس کے اندر جانے سے روک رہا ہے. اور کچھ بڑے چھوٹے سے گھر ہوتے ہیں مگر بڑے کشادہ ہوتے ہیں. آپ جیسے اس کے اندر جاتے ہیں, آپ کسی دربار میں جب جاتے ہیں تو کیا اورا ہی ہے نا, سکون ملتا وہاں بیٹھ کے. میں جب بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, نظام الدین اولیاء خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, صابر کلیر سرکار جب جد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ انڈیا میں گیا اور پاکستان میں گیا تو بہت سارے مجھے ہندو ملے وہاں پہ. تو میں کہا ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو عقیدت میں, آپ کیا کرنے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے. وہ جو سکون ہے وہ صاحب مزار کا ہو رہا ہے, یا صاحب مزار کا جو فیض و برکات ہے, وہاں پہ جو تلاوت کی, درود پاک کی صدائیں ہیں, ذکر اذکار ہیں, نوافل ہے, ان کی وجہ سے وہاں جو اورا بن چکا ہوتا ہے کہ نان مسلم بھی وہاں پہ بیٹھتا ہے کہ میں نے آ کے کرنا ہے. تو جیسا ہمارا پروگرام آخر کی طرف بڑھ گیا ہے, پوری دنیا میں ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ لوگ جن کا اورا ویک ہے, کمزور ہے, وہ اپنے گھر بیٹھے اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں, تو مختصراً وہ کیا کریں؟ سر آپ نے جیسے فرما دیا زمین پہ نیچر کے ساتھ وقت گزاریں. سر یہ جو گیور ہو جائے, جی یہ جو ڈسیبل بچے ہیں سر, ان کے پاس صرف بیٹھنے سے ہی نا آپ کا اورا ریپیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں بہت سارے نوٹ کیا, جس گھر میں کوئی ڈسیبل بچہ ہوتا ہے نا وہاں پہ لکشمی بھی ہے, پیسہ بھی ہے, رزق بھی ہے, وہاں پہ بارش ہو رہی پیسے کی. اور خدا نہ کرے اگر وہ بچہ چلا گیا تو ایک دم تنگی کا شکار. وہ کہتے ہیں ہمارے گھر کو نیک روح تھی جس کے جانے کے بعد وہ, میں کہتا ہوں وہ برڈ آف گاڈ ہے, خدا کے بچے ہیں. یہ جتنے بھی اولڈ ہاؤس ہوتے ہیں, آپ صرف جا کے ان بزرگوں کے پاس جن کو سب نے چھوڑ دیا, آپ صرف ان کے پاس بیٹھے صحیح, آپ ان کو ریپیئر نہیں کر رہے ہوتے, ان کی انرجی آپ کو ریپیئر کرنا شروع کر دیتی ہے. دیکھیں میرے اللہ تعالیٰ نے ایک سرکل بنایا, جو اس سرکل میں آئے گا نا اس کا اورا ریپیئر ہوتا جائے گا. دوسری بات ہے کہ اورا غصے سے
ٹوٹے گا, اورا نظر بد سے ٹوٹے گا, اورا آپ کی نیگیٹو خیالوں سے, نیگیٹو خیالوں سے بہت زیادہ ٹوٹے گا. اگر آپ اس کو اندر سے ہیٹ دیتے رہیں گے نا, آپ کا اورا, آپ یقین کریں کسی بندے کا, ابھی تو ہم اورا فارمنگ پہ بات کام کر رہے ہیں, میں یہ کل یا پرسوں ایک ورک شاپ ہے جس پہ بچوں کو دکھاؤں گا میں, کہ آپ نے اپنا مثال کے طور پہ میرے انٹرویو ہے کوئی 6 دن بعد, تو 6 دن میں اپنے اورا کو ایسے کیسے فارم کروں کہ جیسے میں سامنے بیٹھوں تو یہ پورا جو بورڈ بیٹھا ہوا ہے 2 یا 10 یا 5 بندوں کا, میرا اورا فیل کر لیں وہ, اس کو ہم اورا فارمنگ کہتے ہیں سر. تو جیسے اگر کوئی بندہ سامنے آیا اور میرا دل چاہے کہ یہ بہتری کی طرف یہ بندہ بہتر ہے, میں اس کی سرٹیفکیٹ بھی شاید نہ دیکھوں, میں کہوں گا یار جانے دے, یہ بہت اچھا. سبحان اللہ. خواتین و حضرات, اعجاز صاحب وہ سمندر ہیں, وہ دریا ہے, وہ انسائکلوپیڈیا, وہ ڈکشنری ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی ٹاپک چڑھے تو وہ کم پڑتا جاتا ہے. اور یقیناً آپ نے بہت زیادہ انجوائے کیا. ہم پھر ان کو ریکویسٹ کریں کہ کچھ اور ٹاپک پہ, کچھ اور موضوعات پہ جو بالکل آپ کے قریب ہیں, جو جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں, اور جو انہوں نے یہ بات کی, اگر آپ اپنے اورے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, مرمت کرنا چاہتے ہیں, پازیٹیو ہو جائیں, لوگوں کو خوشیاں بانٹنی شروع کر دیں تو اورا مضبوط ہوگا. اگر آپ لوگوں کی خوشیوں پہ اعتراض کرتے تو آپ کا اورا ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. سمپل سادہ فارمولہ یہ ہے, انسانوں کے لیے نافع ہو جائیں, انسانوں کے لیے صالح ہو جائیں, انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو جائیں تو آپ کا اورا آٹومیٹکلی مضبوط ہوتا ہے. اگر آپ انسانوں کو خوشی دینے سے اعتراض کرتے ہیں تو آپ کا اورا ویک ہو جائے گا. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اعجاز صاحب آپ کا پھر ایک دفعہ بہت شکریہ. کوئی آخری میسج دینا چاہیں تو دے دیں ہمارے دیکھنے والوں کو. میں نے جو عرض کر دیا نا سر, کہ اس معاشرے میں آپ کے دکھ آپ کے اپنی مرضی سے آپ چنتے ہیں. میرے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی ایسے کام میں جو آپ کو نظر آتا, ہمارے ذہن بہت چھوٹے ہیں, جس کو آپ برائی سمجھتے ہیں, آپ اس کو سمجھنا شروع کر دیں اور اس پر شکر شروع کر دیں. آپ کو 10 دن کے بعد ہی پتہ چل جائے کہ جس کو آپ بری خبر سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے اچھی خبر تھی. میرے اللہ پہ یقین کریں, وہ آپ کا برا نہیں سوچتا. خواتین و حضرات, یہ جو آج انہوں نے بصیرت کی گریں کھولی ہیں, جو حکمت, دانائی, دانش کی انہوں نے موتی بکھیرے, یقیناً آپ کی بیران بنجر زندگیوں میں یہ خوشی کا باعث ہوں گے. یہ وہ خوشبو ہے جو آپ کے باطن کے بعید ترین, عمیق ترین گوشوں کو مہکا دیں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نافع بنا دے, لوگوں کے لیے بہتر بنا دے, تاکہ آپ اس دنیا اور اگلے جہان دونوں میں کامیاب اور سرخرو ہو جائیں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.